بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس چینل پر آج کے بعد اسلامی تاریخ دور حاضر کے بارے میں احادیث کی پیشن گوئیاں اور دجال کے متعلق واقعات پیش کیے جائیں گے۔ دوستو، جزیرۃ العرب کے جنوب میں مملکت سبا 8 صدیوں تک قائم رہی۔ اس کا بانی قحطان بن عابر اولاد نوح میں سے وہ پہلا شخص تھا جو یمن آ کر آباد ہوا اور اپنی ریاست قائم کی، جسے اس کے پڑپوتے سبا نے مسلسل فتوحات کے ذریعے ایک بڑی سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ اسی نے معارب کے مقام پر ایک شاندار بند بنوا کر اس سے 70 نہریں نکالی اور یوں یمن کا ایک وسیع و عریض رقبہ سیراب ہو کر مملکت سبا کی خوشحالی اور ترقی کا ذریعہ بن گیا۔ سبا کا بیٹا ہمیر اس کا جانشین ہوا اور آئندہ سبا کے کئی نامور بادشاہ اس کی نسل سے ہوئے۔ سبا کی چوتھی پشت سے طبع اول حارث نے بہت شہرت پائی۔ پھر اس کے بیٹے صاب نے مشرق و مغرب میں بڑے بڑے ملک فتح کیے اور ذوالقرنین کے لقب سے مشہور ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول قرآن مجید میں اسی ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ قوم سبا کا عروج بڑھتا گیا۔ زراعت کے ساتھ ساتھ تجارت میں بھی یہ قوم ہر طرف چھا گئی۔ بحر بر میں یمن سے شام تک اس کے تجارتی قافلوں کی ریل پیل ہو گئی۔ ہندوستان اور مشرق کا مال یمن کے ساحل پر اترتا اور مقامی لوگ اسے شام لے جا کر خوب نفع کماتے۔ دوستو، سبا کی اولاد میں سے 90 پشت پر بلقیس بنت شرحبیل نے مملکت سبا کا اقتدار سنبھالا اور پورے 20 سال بڑی آن بان سے حکومت کی۔ قوم سبا سورج کی عبادت کرتی تھی، مگر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ مگر عمومی طور پر قوم سبا اپنی بدعقیدگی پر جمی رہی۔ ثروت اور خوشحالی اس کی بے فکری اور ناشکری کا سبب بھی بن گئی تھی۔ قوم کو سفر و حضر میں عیش و آرام کے اس قدر سامان میسر تھے کہ لوگ ناشکری کر کے مشقت اور تکلیف کی تمنا کرنے لگے تھے۔ آخر اس ناشکری کا وبال آیا۔ ان کا مشہور زمانہ بند صد معارب ٹوٹ گیا۔ مملکت کا دارالحکومت معارب پانی کے دارے میں غرق ہو کر بے نام و نشان ہو گیا۔ سیلاب نے مملکت سبا کی آبادی اور معیشت کو اس طرح تہس نہس کر دیا کہ لوگ ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح مملکت سبا کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، مملکت سبا کے خاتمے کے بعد یمن میں آل سبا کے مختلف رئیسوں نے چھوٹے چھوٹے قلعوں اور بستیوں میں الگ الگ حکومتیں قائم کر لی۔ ان میں ملوک ہمیر کی سلطنتی تبابعہ آہستہ آہستہ طاقتور ہو گئی۔ ناظرین، تبابعہ یمن کے بادشاہوں کا ایک لقب ہوا کرتا تھا جو آہستہ آہستہ ہر بادشاہ کے نام کے ساتھ لگ جانے لگا، جو 115 سال قبل از مسیح قائم ہوئی تھی، اور اس کا ہر بادشاہ طبع کہلاتا تھا۔ بحیر احمر کے ساحل سے حضرموت تک ان کی حکومت تھی، یعنی ڈیڈ سی تک ان کی حکومت تھی، جو بعد میں نہ صرف یمامہ اور حجاز بلکہ ایک دور میں ایران، خراسان اور وسط ایشیا تک پھیل گئی تھی۔ ملوک سبا کے برخلاف تبابعہ کا رجحان زراعت و تجارت کی طرف نہیں بلکہ فتوحات اور لشکر کشی کی طرف تھا۔ دوستو، تبابعہ میں شمر، ابو کرب، طبع اوسط، طبع بن حسان، طبع اسعر اور حارث بن عمرو بہت مشہور ہے۔ حارث بن عمرو نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے یمن میں سرکاری مذہب یہودیت قرار پایا۔ اسی وجہ سے اس نسل کے اگلے بادشاہ یوسف ذونواس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق خالص توحید کا عقیدہ رکھنے والے نجران کے ہزاروں شہریوں کو آگ کی خندقوں میں گھرا کر قتل کر دیا تھا۔ یہ بھیانک ظلم
شاہان خمیر کے مکمل زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور یوں ذونواس کی حکومت اہل حبشہ کی یلغار کے سامنے دم توڑ گئی۔ سامعین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 70 سال پہلے کا ہے۔ اس طرح بنو خمیر کی حکومت کا دورانیہ 115 قبل از مسیح سے 500 تک کل 615 سال بنتے ہیں۔ اس عرصے میں کل 26 بادشاہوں نے حکومت کی۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں یمن پر حبشیوں کا تسلط اور سیف بن ذی یزن کی تحریک آزادی۔ دوستو، بنو خمیر کے بعد یمن میں اہل حبشہ کی حکومت 72 سال تک رہی، جس میں 4 حکمران گزرے۔ پہلا حکمران اریاد تھا، دوسرا ابرہا جس نے مکہ پر حملہ کیا تھا، یہی وہ بدبخت ابرہا تھا جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ ان دونوں کی حکومت طویل رہی۔ ابرہا کے بعد اس کا بیٹا یکسوم اور پھر دوسرا بیٹا مسروق حکمران بنے۔ دونوں کو تھوڑے دن ہی ملے۔ یاد رہے کہ یمن کے یہ حبشی حکمران خود مختار نہیں تھے، بلکہ ان کی حیثیت حبشہ کے بادشاہ کے گورنر کی تھی۔ خود حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہونے کے ناطے کیسر کا باج گزار تھا۔ سامعین کرام، آخر یمن کے ایک سردار سیف بن ذی یزن نے حبشیوں کے خلاف آزادی کی تحریک چلائی۔ عرب اس کے ساتھ ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال بعد سیف بن ذی یزن کے ہاتھوں حبشیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، قدیم کوفہ کے جنوب میں 3 میل دور جہاں اب نجف آباد ہے، ہیرا نامی ایک شہر تھا۔ یہاں تنوخی عربوں نے سکندر اعظم کے حملے کے کچھ عرصے بعد اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تنوخی عرب وہ تھے جو یمن سے ہجرت کر کے بحرین میں آ بسے تھے۔ یہی انہوں نے تنوخی کے نام سے ایک الگ قبیلے کے طور پر شہرت پائی۔ سکندر اعظم کے حملے کے بعد جب عراق و فارس میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہوا، یعنی بدنظمی کا دور شروع ہوا، تو ان عربوں نے موقع پا کر جزیرۃ العرب کی سرحدوں پر واقع عراقی شہروں پر قبضے کی کوشش کر دی۔ اس طرح نہ صرف ہیرا بلکہ انبار سے لے کر دریائے فرات تک ان کا تسلط ہو گیا۔ ہیرا کے عرب چونکہ فارس اور روم دونوں کی سرحدوں سے متصل تھے، اس لیے دونوں بڑی طاقتوں کے نظریاتی اثرات ان پر مرتب ہوتے رہے، جس کی وجہ سے بہت سے تنوخی عرب عیسائی ہو گئے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے ناموں کے ساتھ عبد آتا تھا، جیسے عبد المسیح، عبد یالیل اور عبداللہ، اس لیے ان کو عباد بھی کہا جاتا تھا۔ اس حکومت کا بانی قبیلے دوس کا ایک بلند ہمت شخص مالک بن فہم تھا۔ اس نے ہیرا میں محل بنوایا اور باغ لگائے، مگر وہاں کی بجائے اپنا مرکز انبار کو بنایا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر دیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔